बावाद बुलंद सलवात। डीडी उर्दू की जानिब से आपके लिए ये फर्श-ए-अज़ा बिछाई गई है। आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले सोसखानी के लिए दावत दे रहा हूँ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब ग़ुलाम मेहदी साहब को कि वो अपने हमनवा के साथ तशरीफ़ लाएँ और सोसखानी से मजलिस का आगाज़ करें। लाश अकबर की जो है मख्तल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवां को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल। बैत मुलाज़ा हज़रत तसव्वुर शर्त शहादत हज़रत अली अकबर इस्लाम दी सदा लाशे पिसर आन के ले जा, छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा, बानो छिद गया बरछी से अकबर। बंद मुलाज़ा हज़रत कलेजा बानो, हाय देख ले आखिरी दीदार पिसर मरता है, सामने आँखों के ये नूरे नजर मरता है, अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बा तशना, जिगर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बा तशना, जिगर मरता है, दम है सीने में रुका ज़ख्मों से खून जारी है, बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है, पहुंची खेमे में जो हजरत की ये पुरदर्द सदा, मुज़तरिब हो गई नामू से रसूले दूसरा, कहा चिल्ला के सकीना ने के हाय हाय भैया, फिजा दौड़ी सुए दर फेंके सर से पर्दा, फिजा दौड़ी सुए दर फेंक के, बैत मुलाज़ा हज़रत से पर्दा, पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, बानो घबरा। घबरा के खुले सर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, 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 बानो घबरा के खुले सर नि
تصور شرط ہے حضرت، شہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لال، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نیک خصال، آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو، تصور شرط حضرات بند ملاحظہ ہوں، ہائے بولی بانوں کے جو کہتے ہو خدا یوں ہی کرے، اے میرے لال یہ ماں تیری بلا لے کے مرے، لاؤ دو ڈالوں میں جو خون کے کپڑے ہیں بھرے، چاند سے ہاتھ ہیں پھر کس لیے چھاتی پہ دھرے، چاند سے ہاتھ ہیں بیت ملاحظہ حضرت تصور شرط ہے، پھر کس لیے چھاتی پہ دھرے، مجھ کو معلوم ہوا خلق سے جاتے ہو تو میرے رونے کے سبب زخم چھپاتے ہو تو میرے رونے کے سبب زخم چھپاتے ہو تو، بانو صدمے سے نہ مر جائے یہ ڈر ہے بیٹا، سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا، ہاتھ سینے پہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا، پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا، پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا، سنسناتا ہے بدن جان چلی جاتی ہے، اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو آتی ہے، اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو آتی ہے۔ حضرات سوزخانی کے بعد آئیے اب خطابت کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام مولانا حبیب حیدر صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد
قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگار عالم کے لیے، اور لا متناہی، لا تعداد، لا محدود، ان گنت، ان تھک درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے. میری تقریر کا موضوع ہے علم اور علی، اور اپنی تقریر کا آغاز میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ پروردگار علی تیری اس تقسیم پر راضی ہے کہ تو نے علی کو علم دیا ہے اور علی کے دشمنوں کو دولت دی ہے. مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مکتب حکمت ہے، مکتب دانائی ہے. یہ دین، یہ اسلام، یہ وہ قانون ہے جس نے دنیا میں، جس نے زمانے میں علوم کے اور گیان کے چراغوں کو روشن کیا. تمدن کی صبح ہو گئی. وقت کے افق پر اس نے وہ پیغام کا پرچم لہرایا ہے کہ جو پیغام علم ہے. رسول اسلام سید المرسلین طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر کی زبان پاک سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ لوگوں، دنیا والوں، جان لو کہ علم کا حاصل کرنا اسلام کے اندر عبادت ہے، اس پر عمل کرنا جہاد ہے، اس کا غیر عالم کو پڑھانا اور بانٹنا، گیان کو دنیا میں پھیلانا یہ صدقہ ہے. تو علم وہ ہے کہ رسول اسلام مسجد کے اندر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، جو تسبیح کر رہا ہے، جو تحلیل بجا رہا ہے، جو قیام کر رہا ہے، جو رکوع بجا لا رہا ہے، جو سجدے کر رہا ہے. اور ایک گروہ ہے کہ جو علمی گفتگو کر رہا ہے. رسول اسلام تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس گروہ میں جا کر نہیں بیٹھے کہ جو عبادت کر رہا تھا، بلکہ اس گروہ میں جا کر بیٹھ گئے جو علمی گفتگو کر رہا تھا. اس لیے کیونکہ اسلام دنیا میں علوم کے چراغ روشن کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن مجید وہ نظام ہے کہ جس نے انسانیت کو یہ دعوت و فکر و نظر دی کہ تم کائنات کے اندر، سنسار کے اندر، مخلوق کے اندر، ذرے ذرے کے اندر غور و فکر کرو، اپنے دماغ کا استعمال کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو. قرآن مجید نے یہ آواز دی 1400 سال پہلے، افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج. اے انسان، کن غفلتوں میں تو پڑا ہوا ہے، ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین اور خوبصورت آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے کہ جس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آسمان کی بے کرا وسعتوں میں، اور ان کے نفسوں کے اندر، ان کے ہردے کے اندر، ان کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان سکے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. قرآن مجید نے عقل کو ایڈریس کیا ہے انسان کے، کہ انسان، قرآن مجید یہ کتاب یہ اس لیے نازل نہیں کی ہے ایشور نے کہ تم ان کو طاق دیوار کی زینت بنا لو، بلکہ یہ ایشور نے یہ اس لیے نازل کی ہیں تاکہ تم انہیں طاق دیوار کی زینت بناؤ. ان کے اندر غور و فکر کرو. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو بار بار قرآن مجید میں یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین 1400 برس پہلے ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد لوگوں کو، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں، عقل و شعور کو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ سلونی سلونی
قبل ان تفقدونی، تم پوچھتے کیوں نہیں، تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو، اس لیے کیونکہ جب تک تم سوال نہیں کرو گے تب تک باب علم نہیں کھلے گا، اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیادیں علم پر ہو، گیان پر ہو، روشنی پر ہو۔ یہی سبب ہے کہ امیر المومنین نے سوالات کے جواب دیے۔ محلوں میں بیٹھ کر، شبستانوں میں بیٹھ کر علم کی باتیں کرنا اور ہوتا ہے، لیکن میدان کارزار میں، رن بھومی میں، جہاں تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہو، جہاں خون کی بارش ہو، اس اسنا میں کسی نے آ کے کہا یا علی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ علی کی تلوار، وہ ذوالفقار کہ جسے کوئی ڈھال نہ روک سکی، اسے ایک سوال نے روک دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا پوچھ تیرا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جو یہ جنگیں جیتتے ہیں یہ آپ اس ذوالفقار کی بنا پر جیتتے ہیں، آپ کے پاس جو یہ تلوار ہے اس کی بنا پر آپ یہ جنگیں جیتتے ہیں۔ امیر المومنین نے الوداعی نظر تلوار پر ڈالی اور مد مقابل سپاہی کو دے دی۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے یا علی میں تو آپ کو ایک کوہنا مشق سپاہی سمجھتا تھا کہ رن بھومی میں بھی کوئی اپنی تلوار دیا کرتا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تلوار کے بلبوتے پر جیتتے ہیں؟ ہم تلوار کے بلبوتے پر نہیں، ہم کردار کے بلبوتے پر جیتا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اسلام نے علم کو پروموٹ کیا۔ امیر المومنین یقیناً ان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ خندق کو پاٹنے والے، خیبر کو اکھاڑنے والے، بلونت و ساونت و سورما علی، لیکن یہ پہچان یہ مکمل پہچان نہیں ہے، بلکہ حقیقی اور اصلی پہچان امیر المومنین کی یہ ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے معلم کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس نے گیان پھیلایا، جس نے علم پھیلایا۔ کوئی شاخ علم ایسی نہیں، کوئی برانچ آف نالج ایسی نہیں اس 20ویں صدی کی یا قدیمی علوم کی جس کی بنیاد امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے نہ رکھی ہو، یا پھر جس کی نشو و نما میں اپنا بھرپور کردار نہ ادا کیا ہو۔ یہی سبب ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب ہے یہ انسان کہ جو گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ 1400 برس پرانا عرب کا ایک انسان ہے، اسکالر ہے، کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ عجیب و غریب ہے یہ ایشور کی مخلوق بنام انسان کہ جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے۔ اس دور کے سماج کے ذہنوں میں یہ بات نہ سما سکی کہ علی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ لیکن ایک رسالہ 40 برس پہلے شائع ہوا، اس کے اندر یہ رپورٹ پائی گئی کہ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر نے چند مریضوں کو ایک گولی دی کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلی گئی تو ٹیسٹ ہوا کہ آخر کون سا ایسا دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ تھا کہ لوگوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس وقت تک یہ ڈسکوری نہیں ہوئی تھی کہ انسان کی آنکھ کے اندر چربی ہوا کرتی ہے، لیکن جب ٹیسٹنگ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان کا ریٹینا ہوتا ہے، اس سے جو رگ جاتی ہے، جو دماغ سے متصل ہوتی ہے، اس پہ چربی کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ دوائی استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ چربی کی کوٹنگ پگھل گئی اور لوگ اندھے ہو گئے۔ اب پتہ چلا کہ 1400 برس پہلے جو اعلان کر رہا تھا عرب کی فضاؤں میں کہ جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو، وہ سائنس کے باب کھول رہا تھا۔ اگر آپ سید سجاد کی صحیفہ کاملہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سائنٹیفک ڈسکوریز موجود ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ یہ تو 60-70 برس پہلے پتہ چلا کہ پانی کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، H2O اس کا فارمولا ہوتا ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہوتی تو یہ پانی کے اندر جو آبائی جانور ہوتے ہیں یہ کبھی سانس نہ لیا کرتے۔ لیکن سید سجاد 1400 برس پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر، صحن میں بیٹھ کر اپنے ایشور سے اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں سبحانکا تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ یہ تو ابھی کچھ برس پہلے پتہ چلا کہ مچھلیاں سمندر کے اندر سانس لیا کرتی ہیں، اگر آکسیجن نہ ہوتی تو یہ آبائی جانور زندہ کیسے رہتے؟ لیکن سید سجاد نے سائنس کی بنیاد کو بنایا توحید کی بنیاد، یعنی توحید کو اندھ وشواس
سے خدا کو مت سمجھو، ایشور کو مت سمجھو، بلکہ گیان کی روشنی میں، علم کی روشنی میں تمہیں ایشور کو سمجھنا ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب اور ائمہ اہل بیت کی سیکھ کہ خدا کو سمجھو، رب کو سمجھو، ایشور کو سمجھو، اس کی بھکتی کرو، لیکن علم کی روشنی میں، جہالت کی روشنی میں نہیں، کیونکہ دھرم کا کام ہے جہالت کے اندھیروں کو مٹانا تاکہ علم کی صبح ہو سکے، تمدن کی صبح ہو سکے۔ سید سجاد کہہ رہے ہیں سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات کے جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا جو خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، نہج البلاغہ آپ کی وہ کتاب ہے جس میں آپ کے خطبے بھی ہیں، آپ کے خطوط بھی ہیں، آپ کے اقوال بھی ہیں، یہ آپ کے اقوال کا اور خطوط کا اور خطبوں کا معجزہ ہے۔ اس کا جو پہلا سرمن ہے، اس کا جو پہلا خطبہ ہے، اس کے اندر علی ابن ابی طالب نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ایشور نے اس کائنات کو اور سنسار کو کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا۔ اس میں امیر المومنین کا ایک جملہ ہے کہ ایشور نے پانی سے ہر شے کو بنایا اور پانی کے اندر ایک ایسی ہوا چلائی کہ جو بانجھ تھی، ہماری سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن سید سجاد نے اس راز کو فاش کر دیا کہ سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات کے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ ایڈورڈ گبن کہ جو برطانیہ کا بہت بڑا مورخ تھا، بہت بڑا سائنسداں تھا، اس نے کتاب لکھی ہے، مشہور و معروف اس کی کتاب ہے، دنیا کے اندر اس کی کتاب ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے علی ابن ابی طالب کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کیا کہ جس میں امیر المومنین نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ جس وقت دنیا سائنس کے سین سے نہ واقف تھی، اس وقت علی نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا۔ اب اس کا ایک تاریخی جملہ ہے، عبرتناک جملہ ہے، وہ کہتا ہے ایدر علی ہیز کریٹڈ دا یونیورس اور دا یونیورس واز کریٹڈ بیفور دا آئیز آف علی، یا تو علی نے خود سنسار کو بنایا ہے یا پھر جس وقت کائنات بن رہی تھی علی سنسار کو اپنی نگاہوں سے بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اسلام مکتب اہل بیت یہ علم کا مکتب ہے۔ اسلام نے علوم کے چراغ دنیا میں روشن کیے ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر علم کی بنیاد رکھی ہے۔ کوئی برانچ آف نالج ایسی نہیں، کوئی شاخ علم ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد امیر المومنین نے نہ رکھی ہو۔ ایک گریک کا میتھمیٹیشین آیا، امیر المومنین کسی مارکے میں جا رہے تھے، ایک پیر رکاب کے اندر تھا، دوسرا پیر رکاب میں آنا چاہتا تھا۔ اس گریک کے میتھمیٹیشین نے آ کے کہا یا علی، سنا ہے کہ آپ رسول کے وصی ہیں، جانشین ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ 1 2 3 4 5 6 10 تک کا ایلسیم بتائیں، لوئسٹ کامن فیکٹر۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے آج سے 1400 برس پہلے ایک یونان کا میتھمیٹیشین علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کر رہا تھا کہ 1 سے لے کے 10 تک کا ایلسیم بتائیں؟ علی نے ابھی سانس نہیں لی تھی کہ مولا نے فوراً فرمایا کہ ہفتوں کے دنوں سے سال کے دنوں کو ملٹی پلائی کر دو، جو حاصل ضرب ہوگا وہ 1 سے لے کے 10 تک کا ایلسیم ہوگا۔ تو امیر المومنین نے سوالات کے گلے نہیں گھوٹے، بلکہ برانگیختہ کیا لوگوں کو، پوچھو، سوال کرو۔ ہم سوال کرنے سے نہیں ڈرتے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو وہ دور ظلمت ہے جہاں سوالات کے گلے گھوٹے جاتے ہیں، اور وہ دور نور ہے جہاں عوام کے ذہنوں کو اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے علی اٹھ کے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے، جو دل چاہے علی سے پوچھ لو، اس لیے کیونکہ علی زمین و آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ مسند بچھاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کر دوں، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کر دوں، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کر دوں، اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کر دوں۔ آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، مسند بچھاؤ تو صحیح، اس لیے کیونکہ علم و فضل کے دریا میری ذات کی بلند کوثار سے نیچے بہتے ہیں، اور انسان کا طائر خیال میری عظمت کی بلندی تک پر نہیں مار سکتا۔ آؤ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ علی نے صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی، فقہ کی تعلیم نہیں دی، جورسپروڈنس کی تعلیم نہیں دی، میتھمیٹکس کی تعلیم دی، فزکس کی تعلیم دی، ایسٹرونومی کی تعلیم دی، کیمسٹری کی تعلیم دی، بایولوجی کی تعلیم دی، ہیومن اناٹمی کی تعلیم دی۔ آج کا یہ جو دور ہے یہ علم کا دور ہے، یہ فراست کا دور ہے۔ آج کے دور والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے جو یہ اوسیا گزرے ہیں، جو یہ
ہمارے آئمہ گزرے ہیں، ان کا پیغام کیا تھا؟ کربلا نشر کیوں ہوئی، برپا کیوں ہوئی؟ امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ اہل بیت کے جو پرنسپلز تھے، جو ان کے سدھانت تھے، انہیں ختم کیا جا رہا تھا، انہیں فنا کیا جا رہا تھا۔ امام حسین نے حکومت کے لیے قدم نہیں اٹھایا، امام حسین نے انسانیت کی بقا کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ حسین ابن علی مسلمانوں کی جاگیر کا نام نہیں ہے، انسانیت کے قیمتی ترین سرمایہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ امام حسین کا احسان پوری انسانیت کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اصول، وہ سدھان جن کا تعلق انسانیت سے ہے، یزید کے ناپاک قدم ان سدھانتوں کو تاراج کر رہے تھے۔ انسان اپنی جان دے دیتا ہے سدھانتوں کے لیے، ستیہ کے لیے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن اپنے پریوار کو قربان نہیں کرتا۔ حسین ابن علی وہ مہاتما ہے کہ جس نے اپنے پریوار کو قربان کر دیا، انسانیت کے لیے، انسانی سدھانتوں کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا تڑپتے دیکھتے رہے، لیکن اپنے سدھانتوں کو نہیں چھوڑا، اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ آج 5 محرم ہے، آج کی جو تاریخ ہے وہ امام حسین کے بھانجے ہیں، جناب زینب کے بچے ہیں۔ ایک بہن کا کردار ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے کہ بہن نے پوری نسل قربان کر دی حسین ابن علی کے مقاصد اور اغراض کی خاطر۔ آج جناب زینب کی نسل نہیں ہے دنیا کے اندر، آپ کے بچے تھے اون محمد، جب مدینے سے جا رہی تھی تو اپنے شوہر کے پاس آئیں، عبداللہ ابن جعفر طیار، کہتی ہیں عبداللہ آپ کی اجازت کے بغیر میں مدینہ نہیں چھوڑوں گی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں حسین ابن علی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ حلیل تھے، بیمار تھے، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہا علی کی بیٹی تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ جب شہادت کی تاریخ مقرر ہو جائے تو ایک بیٹے کو میری جانب سے قربان کر دینا، دوسرے بیٹے کو اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ لیکن عزادارو، روز عاشور امام حسین اپنے بھانجوں کو اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تم تو بہت چھوٹے ہو۔ جناب زینب آئیں، دامن پھیلا کے کھڑی ہو گئیں، کہا بہن کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، سخی کے دروازے پر شہادت کی بھیک مانگنے آئی ہوں، میرے بچوں کو شہادت کی بھیک دے دے اے حسین۔ حسین لرز کے کھڑے ہو گئے، زینب ہم نے آپ کو مرتبے میں ماں فاطمہ زہرا سے کم نہیں سمجھا۔ امام حسین نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، گھوڑے پر بٹھایا۔ راوی کے یہ جملے ہیں کہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے۔ دونوں بچے میدان کارزار میں آئے، تلواروں کو بے نیام کیا، سرکٹ کے ارض کربلا پہ گرنے لگے، ارض کربلا دور تک سرخ ہو گئی۔ پسر سعد کے خیمے کی تنابوں کو کاٹ دیا، پسر سعد بھاگا، دوڑا، اور یہ کہتا ہے اپنے فوجیوں سے اور سپاہیوں سے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، ان کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جائے گا۔ 5000 کا لشکر ان پیاسے بچوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ بچے جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو ماموں کو پکارا، کسی نے عباس کو بلایا، کسی نے حسین کو بلایا، اور حسین اور عباس چلے، نزدیک آئے۔ بچوں نے کونیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے۔ کہتے ہیں مامو جان ہمیں معاف کر دینا، آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکتے، جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے۔ دونوں بچوں نے حسین کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا گواہی دے دیجئے گا ہماری جانب سے، ہم نے پانی نہیں پیا، سکینہ اور اصغر سے پہلے ہم پانی نہیں پی سکتے۔ عزادارو بس ہچکی آئی، روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ حسین نے تڑپ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاشوں کو لے کر خیمے پر آ کر کہتے ہیں زینب دیکھو تمہارے بچے دولہا بن کر آئے ہیں، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین۔
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والمثل الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا